اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے پچھلے بہت سارے عرصے سے، یہ صرف ایک سال کی بات نہیں، یہ ایک طویل جدوجہد کی بات ہے۔ تحریک انصاف کیا ہے؟ تحریک انصاف کیا ہے؟ یہاں سیاسی جماعتیں تو تھیں، تحریک انصاف کیوں بنی؟ سیاسی جماعتیں تو تھیں، ایک تحریک کی ضرورت کیوں آئی؟ تحریک کی ضرورت اس لیے آئی کہ ایک سٹیٹس کو تھا، ایک جمود تھا، سردار وڈیرے طاقتور لوگ، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، خاندانی سیاستدان پاکستان کی سیاست کے اس سنگاسن پہ براجمان تھے، جس میں عام لوگ، پروفیشنل لوگ، وکیل، ایجوکیٹڈ لوگ، پروفیسرز، ٹیچرز، عام بزنس مین، عام مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگوں کو یہ دروازے کھلتے نہیں تھے۔ ہم جیسے مڈل کلاس کا آدمی وکیل بن سکتا تھا، سی ایس ایس کر سکتا تھا، آرمی میں جا سکتا تھا، ہر جگہ جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا تھا تو اقتدار، کیونکہ وہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ان لوگوں نے قبضہ جمایا۔ تو تحریک انصاف تو ایک ریئیکشن ہے، یہ تو پاکستانی عوام کی ایک آواز ہے کہ نہیں، ہمیں یہ نظام قبول نہیں ہے، ہم چینج چاہتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس لیے ایک غیر سیاسی آدمی جو سسٹم کا آدمی نہیں تھا اس پہ اعتماد کیا، اور وہ آدمی پھر پاکستان کا ایک ایسا لیڈر بنا کہ پہلے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ ایک تانگا پارٹی ہے، اس کے پاس لوگ نہیں ہیں، لیکن خان صاحب نے ثابت کیا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اور پھر وہ شخص جو 97 میں ہارا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ مرد مومن، مرد میدان، جو کبھی کپتان تھا صرف کرکٹ ٹیم کا، اب پوری قوم کا اور پوری امت کا کپتان بننے جا رہا ہے، اس راستے پہ کہ جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے سپاہ سالار اعظم ہیں۔ اور عمران خان نے ہمیشہ یہ بات کی کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں اپنا عروج چاہتے ہیں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ جانا ہوگا۔ تو 97 میں ہارا ہوا شخص ایک وقت ایسا آیا کہ ملک کا وزیر اعظم بنا، اس بلڈنگ میں بیٹھا، کشمیر میں ہمارا وزیر اعظم، گلگت بلتستان میں ہمارا وزیر اعلیٰ، خیبر پختونخوا میں ہمارا وزیر اعلیٰ، پنجاب میں ہمارا وزیر اعلیٰ، صدر تحریک انصاف کا، اور سندھ میں اپوزیشن لیڈر بھی ہمارا، اور بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہمارا، ہماری حکومت۔ کیوں کیا گیا؟ کیوں کیا گیا اس عوامی تحریک کے ساتھ؟ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ تو عوام پاکستان نے اپنے بچاؤ کے لیے تحریک انصاف کے اس آنگن میں پناہ لی تھی۔ آپ نے جو 9 اپریل کی رات ہمارے ساتھ کیا، یہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ میں اگر اکیلا ادھر کھڑا تھا، میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ میں نے کوئی پوائنٹ پروف کرنا تھا، میں اس لیے کھڑا تھا کہ اس 25 کروڑ کا نمائندہ عمران خان ڈائری لے کے جب وہ گھر گئے ہیں تو عمران خان کا موقف اس ایوان میں آنا چاہیے۔ کیوں پاکستان کی ایک جنرل پولیٹیکل موومنٹ کو امریکی ایما پہ فارغ کیا گیا؟ اگر اس ملک میں کوئی سپریم کورٹ کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آج نہیں تو کل وہ وقت آئے گا کہ اس رات کی انویسٹیگیشن ہو کہ آخر کیوں امریکی ایما پہ یہ ملک، یہاں کی ایک چلتی پھلتی پھولتی حکومت کو فارغ کیا گیا، ایک لیڈر جس پہ پوری قوم کا اعتماد تھا۔ اگر وہ ٹھیک نہیں تھا، اگر وہ کامیاب نہیں تھا، اگر اس کی سیاست ٹھیک نہیں تھی تو 1.25 سال بعد عوام اس کو فارغ کر دیتی۔ لیکن آپ نے کیوں شب خون مارا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف کرتے رہے۔ یہاں جن لوگوں نے یہ کندھا دیا، آج اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پتلی تماشے کو بند کریں۔ آج یہاں یہ کیس چل رہا ہے کہ کیا ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ملنی چاہیے کہ نہیں؟ میرا تو مقدمہ دوسرا ہے، ریزرو سیٹس تو ہیں ہی ہماری ریزرو سیٹس آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ میرے بدن پہ میرا کوٹ ہے، یا یہ میرا ہے یا یہ کسی کا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری چیز کسی اور کو دے دیں؟ آپ یہ فیصلہ کریں کہ مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا، کسی اور کو کیسے؟ لیکن اصل تو مقدمہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے پاکستان کی عوام کے چہرے سے ان کے چہرے سے وہ روشنی کھینچ لی گئی جب آپ نے ایک سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھینا۔ مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے اس جماعت کو توڑا، مت بولیے کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک شخص کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، تھریٹ کیا گیا، بچوں کی دھمکیاں، کاروبار بند کرنے کی دھمکیاں، گھر توڑے گئے۔ کیا سب کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا یہ نظر نہیں آتا کہ پچھلے سال 1.25 سال میں تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پاکستانی عوام کی، ان کی خواہش کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس کا تو پھر مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت معنی نہیں رکھتی، خدا نخواستہ قبولیت اہم چیز ہے۔ تو اگر یہ ہے تو پھر اس جمہوریت کا یہ جو سارا ہم نے یہ بازار لگایا ہوا ہے، اس کو بند کر دیں، پھر بند کر دیں۔ اگر عوام کی مرضی سے آپ نے حکومتیں نہیں بنانی اور عوام کی مرضی کو اس ملک پہ لاگو نہیں کرنا تو پھر یہ 40 ارب روپے کے الیکشن کے یہ نقصانات کیوں ہم کر رہے ہیں؟ یہ کیوں خرچے کر رہے ہیں؟ آج الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنے میں ہم حق بجانب ہیں
کہ آپ نے تحریک انصاف سے اس کا جب انتخابی نشان چھینا، آپ نے اس ملک کے عوام سے ان کا بنیادی حق چھینا، اس لیے ہم آج سپریم کورٹ میں ہیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم سے انصاف ہوگا، ہمیں ہمارا حق ملے گا۔ عمران خان صاحب نے جو سب سے بڑا کام ہے وہ کر گیا ہے، وہ اس قوم کا اس کی آنکھیں کھول گیا ہے۔ جو پردے پڑے ہوئے تھے سب کچھ صاف سامنے نظر آ رہا ہے۔ اب جیلی نارو داؤں سے بات نہیں بنے گی، اب عملی کام کرنا پڑے گا۔ یہ قوم اس ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن جب آپ اس لیڈر کو اندر کر دیں جس کے لیے قوم کھڑی ہے، تو پھر آپ بناوٹی لیڈرشپ سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سن 47 سے آج تک جب بھی آپ نے ڈرائنگ روم میں لیڈر بنایا وہ کچھ نہیں کر سکا، وہ پاکستان کو ڈبو گیا، کبھی توڑوا گیا، کبھی کچھ کر گیا، کبھی کچھ کر گیا۔ ہاں، وہ لیڈر جو پاکستان کے کھیت کھلیانوں میں غریبوں کے ان کے ڈیروں سے، تھڑے سے، نائی کی دکان سے، ایک چائے کے ہوٹل سے، وہاں سے جو رائے بنتی ہے اور وہاں سے پھر جس آدمی کے لیے عوام بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پہ اللہ کی برکت آتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے نکالیے، اسیران کو نکالیے، یہ جو بچیاں آپ نے جیل میں ڈالی ہوئی ہیں اس قوم کی بیٹیاں ہیں، وہ ماں ہماری ماں ہے ڈاکٹر یاسمین۔ آپ اعجاز چودھری کو نکالیے، پرانا سیاسی ورکر ہے۔ آپ نے جو کل کیا کہ 2 بار کے وزیر خارجہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی آپ نے لگائی، میرے تو ہاتھ میں چلو لگائی، وہ تو لگائی سو لگائی، آپ نے اس کے ہاتھ میں لگائی، دنیا کو یہ میسج دیا کہ وہ وزیر خارجہ جو امت مسلمہ کو عمران خان کے حکم پہ اکٹھا کر گیا، وزارت خارجہ کی کانفرنس، دنیا وہ طاقتیں میسج دے رہی ہیں کہ جو امت مسلمہ اور پاکستان کے لیے کام کرے گا اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی جائے گی۔ آپ کو شرم نہیں آئی شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ اس لیے آئیں اس معاملات کو سمیٹیں، اس ملک کو ٹھیک ڈگر پہ لے کے جائیں۔ اس لڑائی سے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا۔ عمران خان صاحب کو گولیاں مار دیں، جیل میں ڈال دیا، 3 دنوں سے جیل میں رکھا ہے، کیا اس کو 1 انچ ہٹا سکے؟ محرم کا مہینہ ہے، عمران خان نے اسی ہفتے جمعے کے دن جب یہ بات کی، عمران خان صاحب نے اس نے کہا کہ میں وقت کے یزید کے سامنے نہیں جھکوں گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ بتاؤ آپ پاکستانیوں کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت بہتر ہے۔ تو اس لیے ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو، سب سے پہلے اپنی سوچ کو ٹھیک کرو۔ ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا، سوچ کو ٹھیک کرو۔ عمران خان صاحب کو باہر لے کے آؤ، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دو، پھر دیکھو یہ قوم کیسے آگے جاتی ہے۔ پیچھے کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہوں گی، اور مجھے جو سب سے بڑی فکر ہے وہ یہ ہے کہ میری اس زندگی میں جو اب ہاف صدی کے قریب ہونے والی ہے، میں نے کبھی عوام میں اور پاکستان کے اداروں کے بیچ میں اتنا فاصلہ نہیں دیکھا۔ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ فاصلے نہ ہوں، میں چاہتا ہوں عوام اور ادارے یکجان دو قالب ہوں، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو صحیح فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے عوام کے مینڈیٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے، کوئی بھی آئے، عوام کی پسند سے کوئی بھی آئے، عمران خان صاحب آئیں، میاں صاحب آئیں، زرداری صاحب آئیں، وہ اس ملک کے خلاف تو کام نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ عوام کی مرضی سے حکومت آنے دیں، بننے دیں، بیٹھنے دیں۔ جو عوام کسی کو اس اقتدار میں لا سکتی ہے وہ ان کو ووٹ آؤٹ بھی کر سکتی ہے۔ تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آئیں اس ملک کو بچائیں، ان نفرتوں کو مٹائیں، عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، خدا را ہمارا تو کلچر بھی یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ، بچیوں کے سر پہ دوپٹہ رکھا جاتا ہے، ان کو زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ آپ اس پہ مقدمہ ہو رہا ہے کہ کیا خواتین کو ان کا حق دیا جائے یا نہیں۔ دیکھیں، نون لیگ کو ان کا حق مل چکا، پیپل پارٹی کو مل چکا، جمعیت کو مل چکا، تمام جماعتوں کو مل چکا۔ اب حق ہمارا ہے۔ آپ ہمارا حق، ہماری بچیوں بیٹیوں کا، خواتین اور مائنورٹیز کا حق ان کو کیسے دے سکتے ہیں؟ جب انصاف پہ بات نہیں ہوگی تو پھر افراتفری پھیلتی ہے، پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے توڑ کا۔ اس وقت اگر آپ ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، یہ لال مالی میرے ساتھ کھڑا ہے، یہ سندھ سے عمران خان صاحب کا سپاہی ہے، یہ کھڑا ہے، یہ مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، یہ سندھ میں دیکھ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے، اگر آپ چاہتے ہو اس ملک میں خوشحالی آئے، اگر آپ چاہتے ہو یہاں لا اینڈ آرڈر مضبوط ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، 2/3 اکثریت جس جماعت کے پاس ہے اس کو فارم 47 کا وار کر کے آپ کیا پولیٹیکلی آج تک کسی کو فارغ کیا جا سکا؟ کیا ضیاء صاحب پیپل پارٹی ختم کر سکے؟ کیا بھٹوازم کو ختم کر سکے؟ بھٹو کے نام کو ختم کر سکے؟ ان کو ختم کرنے کا سہرا پیپل پارٹی کا وہ کسی ڈکٹیٹر کے پاس نہیں، ان کے اپنے صدر آصف زرداری کے پاس ہے۔ 5 سال حکومت کی، عوام نے دیکھا کہ کھوکھلے نعرے فارغ کر دیا۔
اس لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے آپ کو تمام جماعتوں کو پارلیمان میں بیٹھا کے ان مسائل کا حل نکالیں، تبھی پاکستان جائے گا، آگے جائے گا، مضبوط ہوگا۔ ورنہ آخری نقطہ یہ جو ابھی بجٹ ہے، آپ سب بیٹھے اور پیچھے جو ہمارے دوست کھڑے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، اس بجٹ میں ابھی دوسرا جو ابھی بل آنے والا ہے، کیا برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بجلی کے بل برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ملک ایک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ملک، کیا یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے لیے بنا تھا؟ کیا یہ آئی ایم ایف کی غلامی کے لیے بنا تھا؟ دیکھیے ان لوگوں کو پتہ ہے جو ان وزیر اعظم ہاؤس میں بڑی بڑی مرسڈیزوں میں آ کے بیٹھتے ہیں اور ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، میں لاہور کی بھی بات کر رہا ہوں، ان کو یہ پتہ ہے کہ چاہے جتنی بھی مہنگائی کر دو، چاہے کچھ بھی کر دو، چونکہ ہم عوام کے ووٹ سے نہیں آئے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عوام اگلی بار بھی ووٹ نہ دے، بس کہیں کسی کو خوش کر لو، کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاؤ، کسی کے سامنے سر جھکا دو، باہر کے آقا اندر کے آقا کے سامنے سر جھکا دو۔ یہ 25 کروڑ کس کھاتے میں ہیں؟ یہ زندہ آباد مرد آباد کے لیے ہیں؟ اقتدار تو ان کی طرف سے نہیں، کہیں اور سے آتا ہے۔ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ عوام کے ووٹ سے حکومتیں نہیں بنتی بلکہ کسی کی طاقت، کسی کے ابرو کے اشارے سے بنتی ہیں، پھر ایسے ہی بجٹ بنتے ہیں، پھر ایسے ہی مہنگائی آتی ہے، پھر ایسے ہی ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جاتے ہیں۔ ہاں، عوام کی طاقت سے عمران خان صاحب جیسا لیڈر اگر آئے یا ماضی میں بھٹو جیسا آدمی آیا تھا، وہ عوام کے مفاد کے منصوبے بناتا ہے، وہ اپنے خرچے کم کرتا ہے، وہ اپنے منسٹروں کے خرچے کم کرتا ہے، وہ ایسی پالیسی بناتا ہے کہ گھر گھر لوگوں کو سہولت ملے، غریبوں کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اس لیے آج یہ مقدمہ صرف ریزرو سیٹس کا ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہمارا حق، آج یہ مقدمہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب قابل احترام، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ سے جتنی بھی ریزرویشن ہے، عہدہ ایسا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں کہ اس عہدے کا احترام ہم پہ لازم ہے۔ آپ کے پاس 4.5 مہینوں سے ہماری 184(3) کی پٹیشن پڑی ہے جو حامد خان صاحب نے جمع کی تھی۔ عمران خان صاحب نے بارہا جیل میں یہ بات مجھے کی کہ آپ یہ بات کیجئے، آپ اس پہ ڈیمانڈ کیجئے کہ 184(3) کی پٹیشن کے تحت اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ فرمایا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، الیکشن تو ہو گیا، کیا صرف الیکشن ہونا کافی ہے؟ اس کا آزاد شفاف ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا آزاد شفاف ہونا آئینی ذمہ داری ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ کے حکم کو ملک کے اداروں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ 190 آرٹیکل کے تحت ملک کے اداروں کو آپ کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، نہیں ہوا۔ 184(3) کی پٹیشن کے تحت آپ اس الیکشن کا جوڈیشل آڈٹ کیجئے، کیونکہ آپ کے حکم پہ، آزاد شفاف الیکشن کے حکم پہ فارم 47 کا سیاہی اس پہ پھیر دی گئی ہے۔ اس لیے دوبارہ آخری بات، عمران خان کو رہا کیجئے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیجئے، خواتین کو ان کا حق دیجئے، مائنورٹیز کو ان کا حق دیجئے، ظلم مت کیجئے۔ پاکستان انصاف کے لیے بنا تھا، انصاف پہ چلاؤ گے تو یہ ملک چلے گا، نہیں چلاؤ گے تو اسی طرح در در ہم بھیک مانگیں گے، اور آج تو ہم میں کوئی بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ بہت شکریہ، اور اب ہم توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ میری بات کریں، مائنورٹی کی بات۔ دیکھیں، آئی ایم ایف کے دور، ہمارے دور میں آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیا گیا، 73 سال میں، 75 سال میں صرف 3 سال ہماری حکومت تھی، ہمیں مجبوری میں جانا پڑا، لیکن ان سے سوال کیجئے جو 75 میں سے 72 سال یہ حکومت میں رہے ہیں۔